السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل روزانہ پاکستان۔ ناظرین، آج کل جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بلوچستان پورا کا پورا شٹر ڈاؤن ہوا پڑا ہے۔ تربت، کیچ، گوادر اور بلوچستان کے اور مختلف علاقے ہیں جن میں تقریباً کوئی ہفتہ گزر چکا ہے، جس میں جو ہے نا مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال چل رہی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 25 نومبر 2023 کو بلاچ بلوچ کو سی ٹی ڈی والوں نے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اٹھایا اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی والوں نے آئے کہ ان کے گھر میں جا کے سرچ آپریشن کیا ہے، اور جاتے جاتے انہوں نے بلاچ بلوچ کو جو ہے نا وہ اٹھاتے گئے۔ ناظرین، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ بلاچ بلوچ کو جبری گمشدگی کے بعد جو ہے نا انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کی کارروائی کے دوران بات یہ پتہ چلی ہے، جو کہ واحد بلوچ ہے، بلاچ بلوچ کا جو چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے واحد بلوچ، ان کے بیان کے مطابق وہ گھر کے تقریباً رات کو 1 بجے جو ہے سی ٹی ڈی کارروائی کرتی ہے ان کے گھر، اور دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ رحیم کا گھر ہے، جبکہ واحد بلوچ کہتا ہے کہ نہیں، یہ رحیم کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ تو سی ٹی ڈی والے غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کے گھر کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں، ان کے جو گھر کے الماری ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو واحد بلوچ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میرے گھر کے جو ہے نا دروازے اور کھڑکیاں نہ توڑے، بلکہ یہ چابی آپ کو جو سرچ کرنا ہے آپ کریں۔ آیا کہ ان کو ملتا کچھ نہیں ہے سی ٹی ڈی والوں کو، وہ جاتے جاتے جو ہے نا بلاچ بلوچ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، بلاچ بلوچ کو جب وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد جب عدالت میں ان کی طلبی ہوتی ہے تو 4 لڑکے ہوتے ہیں جو ہے نا سی ٹی ڈی عدالت میں ان کو پیش کرتی ہے۔ جیسے ہی عدالت میں پیش کرتی ہے، عدالت جو ہے نا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد ان کو دوبارہ واپس کر دیتے سی ٹی ڈی کے حوالے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس کیس کے بعد، عدالت کے بعد جانے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلاچ بلوچ کو جیلی انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا، یہ جہاں تک وہ وہاں کے لوکلز رہے وہ یہ بتاتے ہیں، اور جو بیان ہے واحد بلوچ کا، جو بلاچ بلوچ کا بڑا بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری جب ملاقات ہوئی عدالت میں بلاچ بلوچ کے ساتھ تو وہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور رات کو چونکہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ہمارے بھائی کی لاش کو ہمارے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دیا گیا۔ ناظرین، میں یہاں پہ جو ہے نا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں جبری گمشدگی کی جو واقعات ہیں وہ تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ویسے کے ویسے چل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بلاچ بلوچ والا واقعہ بھی جو ہے نا یہ بہت پرانا نہیں ہے۔ جب یہ 25 نومبر 2023 سے شروع ہوا ہے اور یہ پچھلے جمعے تک بھی ان کی جو لاش ہے وہ روڈ پہ رکھ کے وہ اس کو بلاک کیے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، وہ انصاف مانگ رہے ہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں ریاست پاکستان سے، وہ انصاف مانگ رہے ہیں عدالتوں سے، کیا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اور حق بھی بنتا ہے۔ آیا کہ بلوچوں کو اس طرح قتل کرنا، جبری گمشدگیاں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو ان کے دل میں جو محبت ہے یا جو ان کے دل میں نفرت ہے، جو ریاستی ادارے ہیں وہ بجا ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ آئے کہ بلوچستان آج ہمارے پاکستان میں ایک فلسطین بن چکا ہے۔ جس طرح فلسطین کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھایا، بلوچستان کے اوپر بھی آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھایا۔ آیا کہ چند ایک صحافیوں نے یہ بلاچ بلوچ والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق بات کی ہے، جس میں وقار زکا صاحب ہے، سید مزمل شاہ صاحب ہے، انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے، کیا ہے کہ وہاں پہ بلوچستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کلپس دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہے نا اس وقت روڈ پہ نکلی ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف انصاف مانگ رہی ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں آئے کہ اس ملک کا نظام ان کو انصاف دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں پہ بات صرف ایک بلاچ بلوچ کی نہیں ہے بلکہ ان 3 لڑکوں کی بھی ہے جن کو وہ جبری گمشدگی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، میں تو اس کو قتل ہی کہوں گا، کیونکہ ایک بندہ جب وہ ایک عدالت میں پیش ہو رہا ہے، جب معاملہ عدالت میں اس کو سزا سنا دی گئی ہے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کا، آیا کہ اس کے بعد اس کو قتل کر دینا یا اس کی جو ہے نا جیلی انکاؤنٹر میں مار دینا، یہ جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا حوالے سے جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے نا وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے پاکستان کا اس وقت، کیونکہ بلوچستان کو وہ تو آپ ایسے سمجھ لیں نا کسی مارس
جو ہے نا بلوچوں کو تو ہم تو کسی مارس کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے پاکستانی لوگوں کے اوپر، میں حیران ہوتا ہوں میڈیا کے اوپر، میں حیران ہوتا ہوں ریاست کے اوپر، کیا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیتے، وہ اس چیز پہ کیوں بات نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گنوایا کہ ان چند صحافیوں کے علاوہ کسی نے بلاج بلوچ کے جو ہے نا نیوز کو کوریج نہیں دی، کسی نے بات نہیں کی۔ آیا کہ وہاں پہ اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ 6 دن ہو گئے وہاں پہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ جن علاقوں کا میں نے نام لیا شاید ان علاقوں کے بارے میں اکثر پاکستانی تو جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ ہاں گوادر کو ہم سب جانتے ہیں کیونکہ گوادر وہاں پہ سی پورٹ وغیرہ جو بن رہا ہے اس حوالے سے، باقی کیچ ہو گیا، تربت ہو گیا، پسنی ہو گیا، اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال چل رہا ہے، اور تقریباً اس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے، اور وہ بلاج بلوچ کی لاش کو روڈ کے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب کسی کا لخت جگر جو ہے نا بچھڑتا ہے، جب کسی کا بھائی بچھڑتا ہے، جب کسی کی بہن کو وہ دکھ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو بلاج بلوچ کی عمر ہے وہ صرف 22 سال ہے، جس کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ناظرین اگر وہ انصاف مانگے تو کس سے انصاف مانگے؟ ناظرین یہ وہ سوالات ہیں، اگر ان کے جواب وقت پہ نہ دیے گئے تو یہ ایک بہت بڑے المیہ جنم لے سکتا ہے۔ آج جو بلوچ جو ہے نا وہ اس چیز کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جو ہے نا ایک الگ ریاست چاہیے، تو اگر دیکھا جائے تو ان کا مطالبہ جو ہے نا وہ بالکل بہترین ہے۔ آیا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے ناظرین کو، اپنے یوٹیوب فیملی کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھتا ہوں ہر حوالے سے، تو ناظرین لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔